اللہ رب العزت کتنے عظیم ہیں، کتنے مہربان ہیں کہ اتنے بندوں کو ہر رات جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال طالب علم کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان بدبخت کو پیدا ہی کیوں کیا؟ نہ رہے بانس نہ بجے بنسری، نہ یہ بدبخت ہوتا نہ گناہ کرواتا اور سکون سے سب نیکی سے زندگی گزار لیتے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، علماء نے اس کا جواب لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اگر میرے بندے کوئی گناہ کر بیٹھیں گے تو میں ان کے گناہوں کو شیطان کے سر پہ تھوپ دوں گا۔ اور ہم نے دیکھا ہے زندگی میں بیوی خاوند سے محبت کرتی ہے نا تو خاوند کی غلطی کوتاہیوں کو اس کے دوستوں کے سر ڈال دیتی ہے۔ خاوند تو بڑا اچھا ہے، بس اس کے دوست برے ہیں، وہ اس کو ایسا کرتے رہتے ہیں۔ اور ماں بیٹے کی غلطیوں کو اس کے دوستوں کے سر، میرا بیٹا تو بڑا ہی اچھا ہے، بس کیا کریں چند برے دوستوں کے ساتھ لگ گیا ہے اور ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں، بچہ ویسے بہت اچھا ہے۔ تو ماں بچے کی غلطیاں اس کے دوست کے سر پہ، بیوی خاوند کی غلطیاں اس کے دوست کے سر پہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کی غلطیاں شیطان کے سر پہ ڈال دیں گے۔ بندہ تو میرا بہت اچھا تھا، بس شیطان نے بہکا دیا، میرا بندہ غلطی کر بیٹھا، میں اپنے بندے کو جنت بھیج رہا ہوں۔ اگر شیطان نہ ہوتا تو ہم جو گناہ کرتے اپنے نفس کی خرابی کی وجہ سے کرتے، پھر ہم بچ کیسے سکتے تھے؟ پھر تو ذمہ دار ہم ہی ہوتے۔ اس لیے شیطان کا ہونا ہمارے لیے بہتر ہو گیا کہ غلطیاں ہمارے سر سے اس کے سر پہ چلی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرما دیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیں گے۔ لیکن رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے چند ایسی باتیں کی کہ جن سے صاف نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ رب العزت نے شیطان کو رمضان مبارک میں قید فرما دیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ اور بڑے بڑے سرکش شیاطین کو قید کر دو کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے روزوں کو خراب نہ کر سکیں۔ چنانچہ بڑے شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے کہ یہ میرے امت کے روزہ داروں کو بہکا نہ سکیں۔ میں ایک مرتبہ یہ حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح شیطان کو قید کروا دیا، کبھی رمضان مبارک میں انٹرنیٹ کو بھی بند کروا دیتے تو لوگ اور گناہوں سے بچ سکتے، لوگوں کے روزے اور خراب نہ ہوتے۔ تو رمضان مبارک میں اگر کوئی انسان نماز چھوڑتا ہے یا برائی کرتا ہے تو بڑے شیطان اس کو نہیں بہکاتے، وہ جو چھوٹے چھوٹے شیطان ہوتے ہیں نا جن کو شتونگڑے کہتے ہیں، وہ ان کی وجہ سے یہ کام کر لیتا ہے، یا ان شیطانوں کا جو اثر اپنے نفس کے اوپر ہوتا ہے اس نفس کی خرابی کی وجہ سے انسان گناہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے شیطان کو قید کروا دیا رمضان آنے سے پہلے ہی، اور دوسرا کام یہ کیا کہ رمضان مبارک میں بندوں کے اعمال کا اجر بڑھا دیا۔ چنانچہ رمضان مبارک میں ایک بندہ نفل کام کرے گا تو فرض کام کرنے کا اجر ملے گا، فرض کام کرے گا تو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو اجر کو گویا 70 گنا اللہ رب العزت نے بڑھا دیا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنی بڑی مہربانی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ رمضان کے آخری 10 دن میں اعتکاف کرتا ہے سنت، اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر ایک تیسری مہربانی اللہ رب العزت نے یہ فرمائی کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا کو قبول کرنے کی خوشخبری سنا دی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ روزہ دار آدمی افطار کے وقت جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ آپ ذرا غور کریں، اگر کوئی نیک بندہ اللہ کا ولی ہمیں بتا دے بھائی قبولیت دعا کا وقت ہے، دعا مانگو، تو ہم کتنا رو رو کے اللہ سے مانگیں گے، یار ایک ولی نے کہا قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اور یہاں تو ولیوں کے سردار اور نبیوں کے سردار اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ افطاری کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔
تو ہمیں تو چاہیے کہ افطاری سے پہلے خوب اللہ سے دعا مانگیں تاکہ ہمارے سارے کام اللہ آسان فرما دے۔ دنیا میں انسان اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے جتنے اسباب اختیار کرتا ہے، دعا اس میں سے سب سے بہترین سبب ہوتا ہے۔ تو کیا ضرورت ہے کسی کے سامنے شکوے کرنے کی، کسی کو بتانے کی، او جی میرے بیٹے کو نوکری نہیں ملتی، میری بیٹی کے ہاں بیٹا نہیں ہوتا، او جی بیٹی کو رشتہ نہیں مل رہا، کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ افطار کے وقت دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ ہم نے الحمدللہ اپنی زندگی میں 2-4 کی بات نہیں، 100-200 کی بات نہیں، ہزاروں لوگوں کو یہ بتایا کہ افطاری میں دعا مانگیں۔ وہ دعائیں جو آپ کو ناممکن نظر آتی ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی قبول کریں گے، اور ہزاروں لوگوں نے ہمیں بتایا اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ انہونی دعائیں بھی قبول ہوتی نظر آئیں، تو دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چیک بک دے دی ہے، اس چیک بک کے اندر 30 کاغذ ہیں اور بلینک ہے وہ چیک بک، آپ نے اس کے اوپر جو مرضی لکھنا ہے اور اس کو بینک میں جمع کروا دینا ہے، اتنی اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی۔ یہ جو 30 دن ہیں یہ بڑے قیمتی دن ہیں، جن میں سے 20 دن تو چلے گئے اور 10 دن باقی رہ گئے۔ اب ہم اعتکاف میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اعتکاف کے وقت، افطاری کے وقت مل کے سب دعا مانگیں، چونکہ مل کے دعا مانگنا اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ قلوب کا اجتماع اللہ کو زیادہ اچھا لگتا ہے، اس لیے میدان عرفات میں دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں کہ دل اکٹھے ہوتے ہیں، ایک طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اعتکاف میں بھی اتنے 100 لوگ اگر ایک جگہ مل کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کسی کے دروازے پہ ایک بندہ آئے مانگنے کے لیے تو اس کا رویہ اور ہوتا ہے، اور اگر 100 بندے آ جائیں تو معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں سارے محلے والوں کو کیسے خالی بھیجوں۔ بھائی اگر کوئی دنیا دار بندہ اپنے دروازے پہ 100 بندوں کا آنا اس کا لحاظ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تو اپنے گھر میں اتنے لوگوں کا آنا اور رو رو کے اللہ سے مانگنا اس کا لحاظ کریں گے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے روزے دار کے لیے باقی مخلوق کو دعا پہ لگا دیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ روزہ دار بندے کے لیے ہوا میں پرندے دعا کرتے ہیں، بلوں میں چونٹیاں دعا کرتی ہیں، پانی میں مچھلیاں دعا کرتی ہیں، یعنی یہ مخلوق بھی روزے دار کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم گناہگاروں کی اللہ تعالیٰ دعا نہیں قبول کریں گے تو بھئی اس مخلوق کی دعا کو ہی وسیلہ بنا دیں گے قبولیت کا، اور ہماری دعا قبول ہو جائے گی اس کے بدلے۔ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ پھر اللہ رب العزت نے رمضان مبارک میں ایک رات ایسی بنائی کہ جس رات میں ایک بندے کو عبادت کرنے پر 83 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اب عام طور پر بندوں کی عمریں 80 سال سے کم ہی ہوتی ہیں۔ آپ یوں سمجھیں اس ایک رات میں عبادت کا ثواب پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ جی ہمیں کیا پتہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، تو اللہ رب العزت نے نشاندہی بھی کر دی، بتا بھی دیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات رمضان مبارک میں ہوتی ہے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ اب بندہ کہے جی کہ میں 10 راتیں تو نہیں جاگ سکتا، مشکل ہے میرے لیے، تو فرمایا کہ آخری عشرے کی جو تاک راتیں ہیں ان میں ہوتی ہے۔ ایک دن آرام کرو، ایک دن دعا کرو، ایک دن کام، ایک دن آرام، تو 5 راتیں جاگنا تو کوئی مشکل کام نہیں نا۔ 21، 23، 25، 27، 29 ان 5 راتوں میں کوئی نہ کوئی رات لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ جی مجھ سے تو پوری رات نہیں جاگا جاتا، مجھے کیا پتا وہ رات کی خاص رحمتیں کب شروع ہوں، 1 بجے، 2 بجے، 11 بجے،
یا مغرب کے وقت ہی شروع ہو جائیں. میں تو پوری رات نہیں جاگ سکتا. میں تو جی بس تراویح پڑھوں گا اور سو جاؤں گا, اس سے زیادہ نہیں جاگا جاتا. پوری رات جاگنا تو میرے لیے بڑا مشکل ہے. تو اس کو اور بھی آسانی کر دی. فرمایا کہ اچھا تم بے شک پوری رات مت جاگو, ہم تمہیں گیس لگا دیتے ہیں. گیس جانتے ہیں نا, طالب علم جو ہے نا جب پیپر دینے ہوتے ہیں, ہمارے مدرسے میں جب وفاق کے امتحان ہوتا ہے نا تو استادوں کے پاس شاگردوں کا ہجوم ہوتا ہے. استاد جی گیس لگا دو کون سا جو ہے نا وہ سوال آئے گا, اور ہمارے بعض حضرات کا گیس بڑا صحیح لگتا ہے, بالکل صحیح وہی جو ہے سوال آتے ہیں اور بچے بڑے خوش ہوتے ہیں گیس لگوا کے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی گیس لگا دیا کہ اچھا ہم تمہیں لیلۃ القدر میں عبادت کا گیس لگا دیتے ہیں کہ تم کیسے عبادت کر سکتے ہو. یا اللہ وہ گیس کیسے ہے؟ فرمایا کہ لیلۃ القدر میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. اس میں جبریل علیہ السلام فرشتوں لے کر زمین پر اترتے ہیں اور زمین والوں کے لیے سلامتی کی دعائیں مانگتے ہیں, اور رحمت کا نزول ہوتا ہے خاص طور پر. یا اللہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ رحمت کا نزول ہوتا ہے, لیکن ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ کب تک نزول ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے یا حتی مطلع الفجر, یہ جو رحمت کا نزول ہوتا ہے جب بھی شروع ہوتا ہے یہ فجر ہونے تک باقی رہتا ہے. اب یہاں گیس لگ گیا کہ جو بھی رات ہوگی وہ طلوع فجر تک اس کی برکتیں یقیناً رہیں گی, چونکہ قرآن پاک میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اعتکاف میں رات کو سو بھی جائیں لیکن سحری کے وقت ذرا اٹھ کے طلوع سحر سے پہلے یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ اگر چند رکعت پڑھ کے دعا مانگیں گے آپ کو تو لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب نصیب ہو جائے گا. چونکہ وہ جو بھی کوئی رات ہوگی اس رات کی برکتیں سحری کے وقت تک رہنی ہیں, یہ قرآن پاک سے ثابت ہے. تو جب رہنی ہے تو ہمیں ثواب ملے گا اس کا. تو آسان کام ہو گیا نا ہمارے لیے لیلۃ القدر میں عبادت کرنا. اگر عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہوں کو یعنی پوری زندگی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اور لیلۃ القدر میں انسان جو دعا کرتا ہے فرشتے اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. اب ہر رات میں اتنے جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں. ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ شروع میں وہ قدر نہیں کرتے, لحاظ نہیں کرتے. جب نعمت ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے نا پھر ان کو لحاظ ہوتا ہے. چنانچہ بعض لوگوں کو دیکھا کہ شروع میں ان کو رمضان کا اتنا لحاظ نہیں ہوتا لیکن آخری دنوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سحوری الوداع, یعنی ان کو احساس ہوتا ہے اب 2 دن رہ گئے, اب 1 دن رہ گیا. تو رب کریم نے کہا کہ میرے بندو ہو سکتا ہے کہ تمہارا بھی حال ایسا ہو کہ تم پہلے دنوں میں تو غفلت میں رہو اور جب پتہ چلے کہ اب 2 دن رہ گئے تب تمہیں احساس ہو کہ اب تو رمضان ہاتھ سے گیا اور پھر تم اس کی کوشش کرو. تو رمضان مبارک کی آخری رات میں اتنے جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں جتنا رمضان کی پہلی رات سے آخری رات تک ٹوٹل جہنمی بری ہوئے تھے. اب آپ بتائیں کہ اگر ہر رات میں اتنے جہنمی بری ہوتے ہیں پورے مہینے میں کتنے بری ہوں گے, اور آخری رات میں اتنے ٹوٹل بندے اور جہنم سے بری کر دیے جاتے ہیں. کئی بندوں کو دیکھا ہے کہ وہ آخری رات کا بھی لحاظ نہیں کرتے. جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تب ان کو احساس ہوتا ہے اب تو رمضان ہاتھ سے چلا گیا. وہ سکھوں والی ذہنیت ہوتی ہے نا کہ جب سر پہ پڑتی ہے تو خیال نہیں آتا, پڑھ کے گزر جاتی ہے پھر خیال آتا ہے کہ ہو رمضان تو ہاتھ سے گزر گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا اگر میرے کچھ ایسے بندے ہوں گے میں ان کا بھی لحاظ کر لیتا ہوں. چنانچہ رمضان تو ختم ہو گیا, اب رمضان کے بعد عید کی رات آ گئی, اس کو حدیث پاک میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا. فرمایا لیلۃ الجائزہ میں جو عبادت کرے گا اس کو رمضان مبارک کی رات میں عبادت کرنے کا ثواب نصیب ہوگا. وہ بھی انعام کی رات ہے, وہ بھی بخشش اور مغفرت کی رات ہے. پھر اس کے بعد عید کی نماز پڑھنے کے لیے تو لوگ آ ہی جاتے ہیں. ہم نے دیکھا جو روزہ اور تراویح نہیں کرتے نا عید پڑھنے وہ بھی آ جاتے ہیں. ایک عالم نے کسی سے پوچھا آپ نے نمازیں پڑھی
اس نے کہا نہیں. اس نے کہا اچھا تم نے روزے رکھے؟ کہتا ہے نہیں. اس نے کہا اچھا عید کے دن سیویاں کھائیں؟ کہتا ہے مولانا اگر سیویاں بھی نہ کھاتا تو کیا کافر ہو کے مرتا؟ تو روزے تراویح تو یاد نہیں ہوتی، سیویاں کھانی تو یاد ہوتی ہیں. اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ بندہ جتنا ہی غافل ہو عید کی نماز پڑھنے آ جاتا ہے. شرابیوں کو نماز پڑھتے دیکھا، بدکاری کرنے والوں کو جو ہے نا نماز پڑھتے دیکھا. عید کی نماز پڑھنے تو ہر مسلمان آ جاتا ہے، جو نام کا مسلمان ہے وہ بھی آ جاتا ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے. اب عید کی نماز جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے یہ بندے کیوں اکٹھے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بندوں کو کہ کیوں اکٹھے ہیں. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ مزدور ہیں جنہوں نے پورا مہینہ مزدوری کی، اب وہ آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو کہتے ہیں اچھا تم گواہ رہنا کہ میں نے روزوں کے اور تراویح کے بدلے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور میرے ان بندوں کو بتا دو قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشاؤ میرے بندے، میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا. تو عید کی نماز پڑھنے پر گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور بندہ بخشا بخشایا اپنے گھر کو واپس لوٹ آتا ہے. تو رمضان کا مہینہ ہمیں پاک کرنے کے لیے آیا، دھونے کے لیے آیا ہے. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے. یعنی ڈھال انسان نے پہنی ہوئی ہو تو وہ دوسرے کے گولی سے یا تلوار سے تیر سے بچ جاتا ہے. اسی طرح یہ روزہ ایسی ڈھال ہے کہ اس کے رکھنے سے انسان شیطان کے ہتھیاروں سے بچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دیتے ہیں. قرآن مجید میں حدیث پاک میں فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں.